الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے میں بھی یہی آیت اور یہی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اور اسی کے تحت میں چند معروضات پیش کی گئی تھی. دراصل اس آیت کی بات ہی کچھ ایسی ہے، گویا کہ لگتا ہے کہ اس آیت نے پورے اسلام کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے، پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے. جب اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یا ایھا الذین کفروا بھی نکل گئے، منافقون بھی نکل گئے، اور ابھی جتنے وقالت الیہود جیسے آیا ہے یہود بھی نکل گئے، نصارہ بھی نکل گئے. صرف قرآن کریم نے اگر آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو. کیا وجہ ہے؟ انہ لکم عدو مبین، بھائی اس وجہ سے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی کر دیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، جنت کے اندر تھے، اسی وقت اس نے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا. تو تم اس کی پیروی مت کرو، تم آدم کی اولاد ہو، اور پھر اس اولاد کے اندر سے بھی چھانٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ سب سے بہترین دولت ہے. بہرحال یہ مختصر ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی. بات حدیث کے اوپر پڑھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا، یہ ابن ہے، ابن کو عربی زبان میں بیٹے سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اولاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں اولاد کے معنی میں اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد، نہ تو کوئی جانور ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، لفظ ایسا استعمال کیا ہے اذا مات ابن آدم، جب انسان کی اولاد، آدم کی اولاد مر جاتی ہے. مات ابن آدم، مات یموت موتن، یہ مرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سی جگہوں پر اور ہمارے بعض تبلیغی بھائی بھی کہ بھائی سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کر کے سویا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، میں مرتا ہوں. حالانکہ وہاں موت نیند کے معنی میں اموت، لیکن یہاں جو موت سے تعبیر کیا گیا ہے یہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے انسان مرنے کے بعد اس کا کنیکشن دنیا سے ختم ہو گیا، اسی طریقے پر اس کا سونے کے بعد دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ تھوڑی بہت حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے، قبرستان میں پڑھ کے کوئی حرکت نہیں کرتا. اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد مر جاتی ہے، انقطع عملہ، اللہ نے جتنے اس کے لیے فرائض، نوافل، سنن، مستحبات رکھے تھے تمام کے تمام اب ختم ہے. انسان چاہتا ہے کہ کاش میں تندرست ہوتا، اور وہ شخص جس نے اسلام کو جانا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کاش میں فارغ ہوتا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا. لیکن ہمارے جو ذہن میں ہے، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑے بڑے ہوں گے، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، اس کے بعد ہم کبھی جا کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ اصل میں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں بات بس گئی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب الحکمت میں لکھا ہے کہ انسان کو اگر دنیا سے محبت نہ ہو، اتنی لمبی لمبی امیدیں کبھی نہ مانتا. اور صاف ظاہر ہے، بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ایسی کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں، ایسی کون سی نماز ہے جس سے پہلے اذان نہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ نے جب پیدا کیا مسلمان گھرانے کے اندر، آپ پہنچے امام صاحب بچہ ہوا ہے، ذرا اذان دے دے کان میں. نماز تو آپ نے پڑھی نہیں، تکبیر بھی آپ کہہ کر کے آ چکے، اذان بھی آپ نے کان میں کہہ دی، نماز نہیں ہوئی. اب گویا کہ انسان پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اب اس کے اور اس کی نماز کے درمیان جو تھوڑا سا فرق بچتا ہے، جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں کتنا وقت ہوتا ہے؟ عموماً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. یہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سی جگہ تو وہ ہے ادھر اذان فوراً نماز، جیسے ہمارے یہاں مغرب میں ہوتا ہے. تو گویا کہ بھائی تیری اذان تو ہو چکی، اب تیری نماز ہونا باقی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا رہنے کی چیز نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے. اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور اس کے جو نتائج آپ کے سامنے آئیں گے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتا ہے یا جہنم میں پھینکتا ہے. انسان نے دنیا میں محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا، ساری نمازیں، سارے نوافل، سارے سنن، غرض ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان سب کے اوپر اچھے بہترین طریقے سے عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ جب اس نے دنیا میں میری تمام باتوں کو مانا ہے تو کیوں نہ میں اس کو جنت عطا کروں. اور جنت بھی ایسی حدیث شریف میں آتا ہے، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی جنت میں اس طرح کے پھل ہوں گے، تو وہ صرف دنیا کے اوپر قیاس کرتا ہے کہ آج جیسے پھل یہاں پر موجود ہیں، سیب ہے تو گویا کہ جنت میں ایسے سیب ہوگا. نہیں، حدیث نے تو صاحب الفاظ میں بیان کر دیا اور بتلا دیا، ما لا عین رأت، آج تک اس جیسا پھل آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تمام چیزیں دکھلا دی گئی تھیں. انسان نے کسی نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی. بس دنیا کے اعتبار سے گویا کہ ہم تصور کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں. قرآن کریم میں الفاظ ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کی بھی خواہش کرو گے فوراً حاضر ہیں. جہاں حدیث کے درمیان میں صبح اور شام میں جو فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، حدیثیں آتی ہیں تو ان کے تحت میں باتیں آتی ہیں کہ واقعی میں یار اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، کیسی بنائی ہے اور کس کے لیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کے مومن بالکل کامیاب ہیں، اول پوزیشن لے کر کے آئے ہیں. کیوں؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں بھی حدیث ہو، قرآن کریم ہو، پورے قرآن کے اندر، تمام حدیث کے اندر جہاں بھی کامیاب انسان کو بیان کیا ہے تو کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہیں ہٹائی. گویا کہ نماز ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے مؤذن جو کھڑے ہو کر کے کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. بہرحال جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، تو اس کے یہ عمل اب اسے نہ صدقہ کر سکتا ہے بیچارہ، نہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کو وصیت کر سکتا ہے، اب تو پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پوائنٹ دیے ہیں تھوڑے سے. انقطع عملہ، یہ تو گیا، الا من ثلاث، مگر اس کے پاس 3 چیزیں فی الحال بھی موجود ہیں. یہ صرف مومن کے پاس ہو سکتی ہیں. کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، اس انسان نے مسجد میں ایسا کام کرایا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے گھر کو اس نے سنبھالا اپنی زندگی میں، کسی بیوہ کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا، یہ کسی مسافر کے سر پر ہاتھ رکھا، کوئی ناجائز مقدمات میں گرفتار تھا، اس نے اس کے اوپر رحم کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدقۃ جاریۃ، یہ چیز اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ تمام چیزیں موجود رہیں گی تو قیامت یہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتے رہیں گے. تبھی تو کہا جاتا ہے آپ لوگوں سے بھائی جو کھا لیا وہ ختم، جو پہن لیا وہ ختم، جو آگے بھیج دیا وہ بچا ہوگا. یہی چیز ہے صدقۃ جاریۃ. آپ نے مسجد کے اندر ایسا کام کرایا، آپ کی عمر 50 ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، لیکن آپ نے کام ایسا کرا دیا مسجد کے اندر، آپ نے ٹیوب ویل لگا دیا، آپ نے ٹنکی لگا دی، مسجد میں پنکھا لگا دیا. جب تک یہ استعمال میں نمازیوں کی آتی رہے گی، آپ قبرستان میں پڑے پڑے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں ملنے والی، اور یہ بہت فائدے کی چیز ہوا کرتی ہے صدقۃ جاریۃ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، ایک چیز کوئی عالم ہے، مدارس سے پڑھ کر کے آیا، فارغ ہو کے آیا، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، بس چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے علماء کرام بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، قرآن کریم کے اسباق دے رہے ہیں، گویا کہ ان چیزوں میں اپنی زندگی کو کھپا رکھا ہے. اور علم ينتفع به، لوگوں کے پاس مسائل آ رہے ہیں کہ حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا، کفن کتنا دینا ہے، عورت ہے اس کا انتقال ہو گیا، کفن کتنا دینا ہے.
وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. آپ کتنا بھی اٹھا لیں مسائلوں کو, بہت سارے سوالات نکلیں گے. اور وہ بتا رہا ہے اس نیت سے کہ یار یہ اسلام کے نام لیوا ہیں, لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے, تو یہ اسی راستے پر چلنے چاہیے. اور اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہے اور علم ينتفع به, ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک دعا آتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر جو ہمارے لیے نافع ہو. اب نافع دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے آپ نے پڑھ لیا, آپ اس پر عمل کر رہے ہیں, صرف آپ تک محدود ہے. ایک یہ ہے کہ آپ خود بھی عمل کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ کو عالم سمجھ کر کے, آپ کو عالم دیکھ کر کے کہ یار یہ اس کیٹیگری کا لگتا ہے, اور اس کا لباس اور اس کے کپڑوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ عالم ہے, اس سے معلوم کیا جا رہا ہے, اور وہ سیدھی اور صحیح رہنمائی کر رہا ہے. دونوں طرف سے یہ اس کے لیے نافع بنتا جا رہا ہے. تو گویا کہ یہ اس کے لیے کل قیامت کے دن اور قبر میں جو اس کے اوپر کچھ عذاب نازل ہونے والا تھا, اس نفع کی وجہ سے جو مسائل اس نے لوگوں کو بتائے تھے, کچھ بچوں کو اس نے قرآن کریم پڑھایا تھا, وہ بچے قرآن کریم صحیح الفاظ میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور گویا کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے. آخری چیز ہے, ان کے اوپر کلام بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے, بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن وقت یہاں اجازت نہیں دیتا. بہرحال تیسری چیز ہے اولد صالح یدعو لہ, ایسا بیٹا, ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو. ولد صالح, یہ اولاد صالح آئے گی کہاں سے؟ آپ کے کالج, آپ کے اسکول اور آپ کے اکیڈمیا اتنے زبردست طریقے سے آج جو بدتمیز بنا رہی ہے اور ارتداد کی طرف جو قوم جا رہی نا, آپ طرف چل کر کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی 2 دن کی چھٹی تھی اسکول کی, کچھ طلبہ حاضر ہیں, کچھ غیر حاضر ہیں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتے اسکول کی چھٹی ہے اور یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں, یہ ایسے کیسا ہو رہا ہے؟ کہتے وہ اصل میں ان کا کچھ پروگرام الگ سے ہونے والا ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں, یہ کیا پروگرام کریں گے؟ ان سے بولنا صحیح سے نہیں آتا, یہ پروگرام کریں گے کیا؟ ان کو کچھ یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے, تو کیا پروگرام کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن پتا چلا, تحقیق کی گئی کہ بھائی اس کو جو رول ادا کرنا ہے آج اسکول میں, وہ کسی ان کے بتوں میں سے کوئی سیتا اس طرح کی کوئی چیز ہے, اس کا رول ادا کرنا ہے اس بچی کو. کیا ہے؟ آپ نے بچپن میں اپنے بچے کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں, آپ کے ذریعے سے اس کا ذریعہ آپ اور والدین بنے گے. آپ نے کبھی خبر ہی نہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ کے آ رہے ہیں, دیکھا ہی نہیں. اور وہاں پر کوئی سیتا بننا ہے, کوئی رام بننا ہے, کوئی کچھ بننا ہے, کوئی کنہیا, پتہ نہیں کیسے کیسے نام بچے بتا رہے تھے. عجیب یار حرکت, کیا یار, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اچھے ہیں. اور بہت سے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری جو مرتیو ہوگی, جو ہم مر جائیں گے, ہماری ڈیتھ ہو جائے گی, یہ 7 مرتبہ ہوگی. یار کیا کافر ہو مسلمان آپ لوگ؟ ہمیں اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے جو بچے جا رہے ہیں, جا کدھر رہے ہیں. بس غرض یہ ہے ہمارے بچے کسی طرح پڑھ لیں اور یہ کلیکٹر, یہ تھوڑا صاحب بن جائے. ہاں مانتا ہوں پڑھائی سے کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن حدود یہ بہت بڑی چیز ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, جو بھی ان کو کراس کرے گا اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا نہیں. ان بطش ربک لشدید, جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی نا, تو ایسا پکڑے گا جیسے کہ ایک مچھیارا مچھلی کو کھینچتا ہے. بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں کٹوے لے کر کے, بس تھوڑی دور تک بھیڑ دیتے ہیں اور پتہ چلا کہ اب آئی کا فوراً اٹھایا اور پٹک دیا وہ پڑی سائڈ میں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے, جب تک ڈھیل دے رکھی ہے تو ٹھیک ہے, اور جس دن کھینچ پڑ گئی تو کوئی بچنے والا نہیں.
تو خدا را اپنے بچوں کا جائزہ لیا کریں. بھائی پیرنٹس سے میٹنگ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ رول کیا ادا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں ایک بچی کو سمجھا رہا تھا، یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ جی میں تو اپنی ماں سے الگ رہوں گی. کیوں بیٹا؟ کیوں؟ امی بہت مارتی ہے. میں نے کیوں مارتی ہے؟ تو اس نے بہت ساری وجہ بتائی کہ اس نے مجھے پٹوا دیا. میں نے کہا ایک بات سن، امی نے ناشتہ بنا کے دیا تھا؟ ہاں دیا تھا. امی نے کپڑے دھلے ہیں کہ ہاں دھلے ہیں. امی تجھے پیسے دیتی ہیں؟ ہاں. سارا کام تو تیرا تیری ماں کر رہی ہے اور تو کہہ رہی میں ماں سے الگ رہوں گی. کتنے دن رہوں گی؟ تیری ایک عمر ہے تو ابھی بچی ہے، کیوں تو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتی ہے؟ تو بس میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے اسکول میں سکھایا جاتا ہے؟ تو پھر خاموش ہے، یہاں کوئی جواب نہیں لگتا. جہاں ادب نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں ادب آئے گا کہاں سے؟ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا اولد صالح یدعو لہ، جب انسان کے اندر اپنے بچوں کے اندر اچھی چیزیں ڈالی جائیں گی تو وہ آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے جب بھی ان کو یاد آئے گا. اور سب سے بہتر اولاد ہی ہے جو آپ کو مرنے کے بعد یاد کرتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ آپ نے اپنی اولاد کو ولد صالح بنایا. ورنہ خدا کے پسند ایسے ایسے حضرات بھی ہیں. آج تو یوٹیوب کا دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہے، اتنے زور زور سے اور اتنے زبردست طریقے سے اپنے والدین کو پیٹتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اولاد ہے، گویا کہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے والدین کے اوپر بھی. اگر آپ اس کو تربیت اچھی کراتے، اچھی تعلیم اس کو دلاتے، اچھا نام آپ نے رکھا تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ذریعہ بنے گی. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اس کو کلمہ بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا. آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہاں یار یہ وہی چیز ہے جو ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے لیکن پتہ کچھ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے بڑے اس طرح پڑھا کرتے تھے، لوگ یہ کہیں گے پھر. اور یہی حال ہونے والا ہے اگر ان کو تعلیم نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.